سلیمان کریموف روسی ریاست داغستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ داغستان کے مشہور کاروباری شخصیت تھے۔ سلیمان کریموف نے روس کی سونا اور چاندی کی کانیں کھودنے والی سب سے بڑی کمپنی پولی میٹل میں سرمایہ کر رکھی تھی۔ ان کے پولس گولڈ نامی کمپنی میں 37% شیئرز تھے۔ یہ ہوٹل ماسکو، اسٹاک ایکسچینج اور روس کے 3 بڑے بینکوں کے بھی شیئر ہولڈرز تھے۔ سلیمان کریموف سوویت یونین کے خاتمے کے بعد تیزی سے ترقی کرنے والے روسیوں میں شامل تھے۔ یہ روس کے ارب پتیوں میں بھی شمار ہوتے تھے۔ سلیمان کریموف 1999 میں سیاست میں آ گئے۔ یہ 1999 میں ڈوما ریاست کے ممبر اسمبلی بنے اور یہ 2008 میں داغستان کی سیٹ سے روسی سینٹ کے رکن بن گئے۔ یہ سینٹ میں آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ میری دولت ہمیشہ میری سیاست کے راستے میں حائل رہے گی۔ میں جو بھی قانون بناؤں گا یا قانون کے حق یا مخالف میں ووٹ دوں گا، روس کے لوگ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کمپنی کے چھوٹے چھوٹے ٹرسٹ بنائے اور اپنے تمام ادارے ان ٹرسٹوں کے حوالے کر دیے اور خود ماسکو آ گئے۔ روس کی پارلیمنٹ نے 27 اپریل 2013 کو غیر ملکی اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس کے خلاف قانون پاس کر دیا۔ اس قانون کی زد میں روس کے وہ تمام بزنس مین آ جاتے ہیں جن کے اکاؤنٹس غیر ممالک میں ہیں۔ سلیمان کریموف کی کمپنیوں اور ٹرسٹوں کے اکاؤنٹ بھی یورپ اور امریکہ میں موجود ہیں۔ سلیمان کریموف نے محسوس کیا کہ لوگ بہت جلد ان اکاؤنٹس پر اعتراض کریں گے۔ سلیمان کریموف کے پاس اب 2 آپشنز تھے۔ یہ سینیٹر شپ سے مستعفی ہو جاتے اور واپس اپنے بزنس یا اداروں کی طرف واپس چلے جاتے، یا پھر یہ کاروبار اور اپنے اداروں کی قربانی دے دیتے۔ سلیمان کریموف نے دوسرا آپشن پسند کیا۔ انہوں نے 30 اپریل 2013 کو اپنی ساری دولت اپنے سارے اثاثے خیرات میں دے دیے۔ سلیمان کریموف کے اس اعلان اور ایک دستخط کے بعد اس کے 7.1 بلین ڈالر چیریٹی میں چلے گئے۔ یہ اس اعلان کے بعد دنیا کے ان چند سیاستدانوں میں شمار ہو چکے ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کی نشست کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ سلیمان کریموف کے اس اعلان کے بعد پورا روس ان کی عزت کر رہا ہے۔ لوگ ان کے قدموں میں اپنی پلکیں بچھا رہے ہیں۔ میں جب سلیمان کریموف کی خبر پڑھ رہا تھا تو مجھے بے اختیار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یاد آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کے پہلے خلیفہ بننے سے قبل مدینہ منورہ میں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق اپنی دکان پر جانے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی دکان پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ کو یہ کاروبار اب بند کرنا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ شہر میں اگر خلیفہ کی دکان ہوگی تو لوگ دوسری دکانوں سے سودا نہیں خریدیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقطہ سمجھ گئے، چنانچہ آپ نے اسی وقت اپنا جمایا کاروبار بند کر دیا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کی بے شمار کتابوں میں درج ہوا۔ 1500 میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا۔ استنبول کے سقوط کے بعد آیا صوفیہ سے ہزاروں کلمی نسخے یورپ پہنچے۔ کتابیں شائع ہوئیں، ان کتابوں کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے اور ترجموں کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرسٹ لیڈی کا کھیر بنانے کا واقعہ یورپ تک پہنچا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 چادروں اور شراب نوشی کے جرم میں اپنے بیٹے کو کوڑے مارنے کا واقعہ اور دنیا سے رخصتی کے وقت خلفائے راشدین کے اثاثوں کے واقعات یورپ تک پہنچے تو ان کی حکومتوں نے حکمرانوں کے اثاثوں اور احتساب پر کام شروع کر دیا۔ یورپ کے عوام کو حکمرانوں کے اختیارات کنٹرول کرنے اور انہیں احتساب کے کٹہرے میں لانے میں 400 سال لگ گئے۔ پہلی جنگ عظیم اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم نے طے کر دیا، دنیا نے اگر تباہی سے بچنا ہے، معاشروں نے اگر ترقی کرنی ہے، سلطنتوں کو اگر امن چاہیے اور عوام نے اگر خوشحالی اور سکون کا ذائقہ چکھنا ہے تو پھر انہیں اپنے حکمرانوں کے گرد اصولوں، قاعدوں اور قوانین کا جنگلہ لگانا ہوگا۔ قوموں کو بہترین لوگوں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ حکومتوں کو اختیارات کی نکیل معاشرے کے بہترین لوگوں کے ہاتھوں میں دینی ہوگی اور پھر ان بہترین لوگوں کے اختیارات پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا۔ چنانچہ یورپ اور اس کے بعد امریکہ نے حکمرانوں کے لیے کڑے ضابطے اور قوانین بنا دیے۔ یہ قوانین اور ضابطے اس وقت دنیا کی ہر ترقی یافتہ قوم میں موجود ہیں۔ مثلا جرمنی میں اگر کوئی بزنس مین، کارخانہ دار یا سرمایہ کار سیاست میں آتا ہے تو اسے پہلے اپنا کارخانہ، بزنس اور سرمایہ کاری کی فرم بند کرنا پڑتی ہے۔
جرمنی کے سسٹم کا خیال ہے کہ اگر کاروباری شخص کاروبار کے ساتھ پارلیمنٹ میں آئے گا تو اس کی قانون سازی اس کے اپنے کاروبار کے گرد گھومے گی اور یوں ملک اور قوموں کو نقصان ہوگا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد سوچئے کیا جرمنی کا یہ قانون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے قریب نہیں؟ برطانیہ نے قانون بنایا کہ اگر کوئی رکن اسمبلی جھوٹ بولے گا یا اپنے اثاثے چھپائے گا یا پھر غلط انوائس کے ذریعے سرکاری خزانے سے رقم نکالے گا تو اسے سرکاری عہدہ اور پارٹی دونوں سے ہاتھ دھونا ہوگا۔ چنانچہ آپ کو برطانیہ کی تاریخ میں ایسے بے شمار سیاستدان ملیں گے جنہوں نے سرکاری خزانے سے 5 پاؤنڈ نکالے، اپنے بچے یا بیوی کو سرکاری فنڈ سے شاپنگ کروائی یا پھر 3 سٹار کے بجائے 4 سٹار ہوٹل میں ٹھہرے اور عہدے اور سیاست سے ہمیشہ کے لیے فارغ ہو گئے۔ آپ سوچئے کیا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 چادروں کے واقعے کے قریب نہیں؟ امریکہ نے قانون بنایا ہمارے صدر کا فیصلہ ہمیشہ عوام کرے گی، اور یہ صدر خواہ کتنا ہی عظیم اور شاندار کیوں نہ ہو، یہ تیسری بار صدارتی الیکشن نہیں لڑ سکے گا۔ یہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد کسی سرکاری عہدے پر بھی فائز نہیں ہو سکے گا۔ یہ اگر صدر کی حیثیت سے کوئی بھی خلاف قانون حرکت کرے گا تو یہ صدر نکسن ہو یا بل گیٹ، یہ قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ یہ وہ اصول یا ضابطے تھے جنہوں نے آگے چل کر ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ قوموں کے درمیان تقسیم کی لکیر کھینچی۔ آپ اگر ترقی یافتہ ہیں یا آپ ترقی یافتہ ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے حکمرانوں کو ان تمام اصولوں کا پابند ہونا پڑے گا جن کی بنیاد خلفائے راشدین نے رکھی تھی۔ پھر آپ کو خلیفہ بننے کے بعد اپنی دکان بند کرنا ہوگی، سیکیورٹی اور پروٹوکول کے بغیر فلسطین جانا ہوگا، آپ کو اپنے غلام کو اپنے برابر حقوق دینے ہوں گے، آپ کو اسے اونٹ پر بٹھا کر خود پیدل چلنا ہوگا، آپ کو شوربے میں سخت روٹی ڈال کر کھانی ہوگی، آپ کو دھوپ میں سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سونا ہوگا۔ صدر اوباما کی طرح آپ کو گھسے ہوئے جوتے پہننا ہوں گے اور آپ کو اینجلا مرکل، ٹونی بلیئر اور گولڈن براؤن کی طرح عام بسوں اور ٹرینوں میں سفر کرنا ہوگا اور کمرشل فلائٹس میں بیرون ملک جانا ہوگا۔ ترقی کے یہ اصول اور یہ ضابطے اس قدر مضبوط ہیں کہ 80 سال تک آئینی پردے کے پیچھے رہنے والے سوویت یونین بھی آج انہیں اپنانے پر مجبور ہے۔ آج روس کے ارب پتی سلیمان کریموف بھی دولت اور سینٹرشپ میں سے کسی ایک کے انتخاب پر مجبور ہیں اور انہیں عوامی نمائندگی کے لیے اپنا کاروبار، اپنی دولت قربان کرنی پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ فیصلہ کیجئے کہ دنیا میں اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم انسان خلافت کا حلف اٹھانے کے بعد اپنی دکان بند کر دیتے ہیں، یا جرمنی کے بزنس مینوں کو عوامی نمائندگی اور بزنس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، یا برطانیہ کے سیاستدانوں کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنا پڑتے ہیں اور اگر سیاست میں آنے کے بعد ان اثاثوں میں اضافہ ہو جائے تو انہیں احتساب کے کڑے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر امریکہ کا مضبوط ترین صدر جوتے خریدنے سے قبل 10 بار سوچتا ہے اور روس کے سینیٹر سلیمان کریموف کو سینیٹرشپ بچانے کے لیے اپنے 7.1 بلین ڈالر قربان کرنا پڑتے ہیں، تو پھر ہم کرپٹ سیاستدانوں، کاروباری سیاسی قیادت اور 300 کنال کے گھروں میں رہنے والے حکمرانوں کے ساتھ کیسے ترقی کریں گے؟ ذرا سوچئے۔ آپ 2013 کے الیکشن کو دیکھ لیجئے۔ کیا ہمارے الیکشن کمیشن نے کسی ایک امیدوار کو کرپشن کے الزام میں ڈسکوالیفائی کیا؟ اور کیا کسی ایک سیاستدان کو اس کی سابق کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن لڑنے سے روکا گیا؟ پاکستان میں سیاست کھلا کاروبار ہے۔ پارٹیاں 2 سے 5 کروڑ روپے لے کر امیدوار کو ٹکٹ دیتی ہیں۔ کاروباری سرمایہ دار اور جاگیردار پیسے کے زور پر سیاست میں آتے ہیں اور الیکشن جیت جاتے ہیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پورے سسٹم سے اپنے جوتے صاف کرتے ہیں اور کوئی شخص اور کوئی ادارہ ان کا راستہ نہیں روک سکتا۔ ہماری سپریم کورٹ، ہمارا میڈیا 5 سال کی مسلسل کوشش کے باوجود ہائی اسکینڈل، NICL اور سٹیل ملز کرپشن کے کسی ایک مجرم کو سزا نہیں دلوا سکا، اور یہ کرپشن کے میگا سکینڈلز میں ملوث کسی ایک شخص کو الیکشن سے نہیں روک سکا۔ مگر ہم اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا رونا روتے ہیں۔ ہم مہنگائی، بے روزگاری، خانہ جنگی، دہشت گردی اور لا قانونیت پر دہائی دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم جب خود خربوزوں کے ڈھیر پر گیدڑ بٹھائیں گے، شہد کے چھتے ریچھوں کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے، یا وضو کے لوٹے میں نالی کا پانی ڈال دیں گے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ہم حالات کا شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ فالٹ لائن پر گھر بنانے والوں کو زلزلوں کے جھٹکوں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، اور چوروں کے محلے میں دکان کھولنے والوں کو لٹنے کی FIR نہیں کٹوانے چاہیے۔
اگر آپ ظالموں کو اپنا حکمران بناتے ہیں تو پھر آپ اپنی کمر بھی ننگی رکھیں، آپ کوڑے سہنے اور کوڑے برداشت کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کریں، کم از کم چیخنا تو بند کریں۔